امریکی صدر کا مشرق وسطی کا تاریخی دورہ، ڈونلڈ ٹرمپ سعودی عرب کا دورہ مکمل کر کے قطر پہنچ گئے۔ امیر قطر نے استقبال کیا۔ دوحہ کے دیوان امیری میں صدر ٹرمپ کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ دونوں رہنماؤں نے ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور، علاقائی اور عالمی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ قطری امیر صدر ٹرمپ کو مہنگا ترین طیارہ گفٹ کریں گے۔ فلائنگ پیلس کی مالیت $40 کروڑ ہے۔ اس طیارے کو ایئر فورس ون کے طور پر استعمال کیا جائے گا۔ ایران کے ساتھ معاہدے کے لیے جو ممکن ہو سکا کروں گا۔ فضول پراکسی وارز کا خاتمہ چاہتا ہوں۔ مشرق وسطی میں کشیدگی پھیلانے والوں سے نمٹنا ہوگا۔ شام سے تمام پابندیاں ہٹانے جا رہے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا خلیج امریکی کانفرنس سے خطاب، کہا میری انتظامیہ غزہ کے مستقبل کے لیے کام کر رہی ہے۔ ابراہیم معاہدے میں مزید ملک شامل کریں گے۔ اجلاس سے پہلے امریکی صدر سے شام کے عبوری صدر احمد الشرق کی ملاقات۔ ترک صدر رجب طیب اردوان ویڈیو لنک پر شریک تھے۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کا پاک بھارت سیز فائر کا خیر مقدم، کہا امید ہے کشیدگی میں اضافہ نہیں ہوگا، مسئلے کے حل کے لیے مذاکرات پر زور دیتے ہیں۔ محمد بن سلمان کا کہنا تھا جی سی سی خطے میں امن کا خواہاں ہے، غزہ میں جنگ بندی کے لیے امریکہ کے ساتھ کام کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔ جی سی سی ملکوں اور امریکہ کے درمیان تعلق مضبوط ہو رہا ہے۔ 6 اور 7 مئی کی درمیانی شب بھارتی اشتعال انگیزی میں زخمی 2 بہادر سپوت شہید ہو گئے۔ حوالدار محمد نوید اور پاک فضائیہ کے سینئر ٹیکنیشین محمد ایاز اسپتال میں زیر علاج تھے۔ مسلح افواج کے شہداء کی تعداد 13 ہو گئی۔ صدر آصف علی زرداری کا شہید جوانوں کو خراج عقیدت، شہداء کے لواحقین سے تعزیت کا اظہار، کہا شہداء ہمارا اثاثہ ہیں، قربانیاں کبھی فراموش نہیں کریں گے۔ وزیراعظم شہباز شریف کا مارکہ حق کے دوران آپریشن بنیال المرصوص کی فرنٹ لائن کا دورہ، آپریشن میں شریک افسروں اور جوانوں سے ملاقات کی۔ نائب وزیراعظم اسحاق ڈار، وزیر دفاع خواجہ آصف، وزیر اطلاعات عطا تارڑ، آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر اور ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو بھی۔ پاک فوج اور عوام دشمن کے آگے سیسا پلائی دیوار بن کر کھڑے ہوئے اور اپنے سے بڑے دشمن کو شکست دی۔ پاک فضائیہ نے دشمن کا غرور خاک میں ملا دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا فیصل آباد میں لیپ ٹاپ تقسیم کرنے کی تقریب سے خطاب، کہا آج آپ نے بتا دیا ہم 9 مئی والے نہیں بلکہ 10 اور 28 مئی والے لوگ ہیں۔ واگا اٹاری پوسٹ پر پاکستان اور بھارت کے درمیان ایک قیدی کا تبادلہ، بھارتی بارڈر سیکیورٹی فورس کے پورنم کمار شاہ بھارتی حکام کے حوالے۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے پنجاب رینجرز کے محمود اللہ کو پاکستانی حکام کے حوالے کر دیا گیا۔ مودی آپریشن سندور پر اتحادیوں کی حمایت حاصل کرنے میں ناکام۔ بھارتی میڈیا نے عالمی سطح پر بھارت کے تنہا ہونے کا اعتراف کر لیا۔ بھارتی اخبار انڈیا ٹوڈے نے لکھا امریکہ، جاپان، آسٹریلیا نے آپریشن سندور کی حمایت نہیں کی۔ آپریشن سندور کے دوران کوارڈ اتحادی غائب ہو گئے۔ صدر ٹرمپ نے بھارت کو آپریشن سندور کا کریڈٹ تک نہ لینے دیا۔ انڈین ایکسپریس نے لکھا آپریشن سندور کے دوران بھارت کو کسی پڑوسی کی حمایت نہیں ملی۔ روس کی بے رخی نے بھارت کی خارجہ پالیسی کی کمزوریوں کو بے نقاب کیا۔ پاکستان سے شکست کے بعد بھارت سچ چھپانے کے لیے اونچے ہتھ کنڈوں پر اتر آیا۔ پہلے پاکستانی میڈیا اور سیاسی رہنماؤں کے اکاؤنٹس بند کیے اور اب ترکی اور چینی میڈیا کو بھی نشانہ بنا دیا۔ بھارتی حکومت نے چین کی سرکاری نیوز ایجنسی اور اخبار گلوبل ٹائمز کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس بند کر دیے۔ بھارت کا کہنا ہے گلوبل ٹائمز نیوز غلط معلومات پھیلا رہا ہے۔ مودی سرکار نے ترک نشریاتی ادارے کا سوشل میڈیا اکاؤنٹ بھی بند کر دیا۔ چین پاکستان اور بھارت کے درمیان سیز فائر کو مستقل بنانے کے لیے متحرک ہو گیا۔ چینی نائب وزیر خارجہ کی بیجنگ میں پاک بھارت سفیروں سے ملاقاتیں، کہا دونوں ملکوں میں پائیدار جنگ بندی کے لیے تعمیری کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے۔ چین پاکستان اور بھارت کی جانب سے جامع اور دیر پا جنگ بندی کے حصول کا خیر مقدم اور حمایت کرتا ہے۔ سندھ طاس معاہدے میں یک طرفہ معطلی کی کوئی گنجائش نہیں۔ باہمی اتفاق سے معاہدہ معطل یا اس میں ترمیم کی جا سکتی ہے۔ ورلڈ بینک کے صدر اجے بنگا کا کہنا ہے ورلڈ بینک اس معاہدے میں ثالث نہیں صرف سہولت کار کے طور پر موجود ہے۔
یہ معاہدہ دو ملکوں کے درمیان معاہدہ ہے اور فیصلہ بھی ان دونوں نے مل کر کرنا۔ بھارت نے سکھوں کے پاکستان جانے پر پابندی لگا دی۔ مہاراجہ رنجیت سنگھ کی برسی میں شرکت کے خواہش مند سکھ یاتریوں کا دورہ پاکستان غیر یقینی صورتحال سے دوچار۔ بھارت نے کرتارپور راہداری بھی بند کر رکھی ہے۔ بھارت نے سکھوں کے علاقوں پر حملہ اور عبادت گاہ کو تباہ کرنے کی کوشش کی۔ بھارت نے امرتسر میں میزائل داغے تاکہ سکھوں کو پاکستان کے خلاف بھڑکایا جا سکے۔ حسن نواز کی برطانیہ میں موجود 7 کمپنیاں تحریر۔ حسن نواز کو برطانیہ میں ٹیکس ڈیفالٹر قرار دیا جا چکا ہے۔ ان پر 5.2 ملین پاؤنڈ جرمانہ بھی کیا گیا۔ سرمایہ کار پاکستان کی طرف متوجہ ہوں ورنہ بعد میں پچھتائیں گے۔ عالمی مالیاتی جریدے بارن نے اقتصادی میدان میں پاکستان کی کارکردگی کو معاشی کرشمہ قرار دے دیا۔ رپورٹ میں کہا 25.5 کروڑ آبادی والا ملک گزشتہ 2 سال میں معاشی کرشمہ کر چکا۔ پاکستان میں سالانہ مہنگائی بڑھنے کی شرح 40% سے صفر ہو چکی ہے۔ اسٹاک ایکسچینج انڈیکس 3 گنا ہو چکا ہے۔ شہباز حکومت نے ستمبر میں IMF سے $7 ارب کے استحکام کے معاہدے پر دستخط کی۔ $2 ارب سے زیادہ کی رقم پاکستان کو جاری کی جا چکی۔ ججوں کے خط میں مداخلت کا ذکر کیا گیا۔ ہائی کورٹ کے 6 ججوں کا خط اداروں سے متعلق تھا۔ موجودہ ججوں کے تبادلوں سے دیگر اداروں کا کیا تعلق بنتا ہے؟ کیا اداروں نے سارا نظام ختم کر کے خود کنٹرول کر لیا؟ ججز سینیورٹی اور تبادلہ کیس میں جسٹس نعیم اختر کے سوالات۔ ججوں کے وکیل منیر اے ملک نے کہا ججز ٹرانسفر کرنے کی حکومت نے جو وجہ بتائی وہ مضحکہ خیز ہے۔ قانون میں تبادلوں کا نہیں بلکہ صوبوں سے تعیناتی کا ذکر ہے۔ ججوں کے تبادلے کی اصل وجہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججوں کا خط ہے۔ اصل مسئلہ جسٹس عامر فاروق کی سپریم کورٹ تعیناتی کے بعد نئے چیف جسٹس کی تقرری کا تھا۔ عدالت نے سماعت کل تک ملتوی کر دی۔ پاکستان کو IMF سے موجودہ قرض پروگرام کی دوسری قسط موصول۔ $1 ارب سے زائد کی رقم پاکستان کو منتقل۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا کہنا ہے IMF سے ملنے والی رقم 16 مئی کو ذخائر میں ظاہر کی جائے گی۔ IMF ایگزیکٹو بورڈ نے 9 مئی کو پاکستان کے لیے قرض کی رقم منظور کی تھی۔ بانی PTI ملک کی خاطر بات چیت کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے ہمیشہ کہا معاف کرنے کے لیے بھی تیار ہوں اور مذاکرات کے لیے بھی۔ ہر دھرمی دکھانے والے ہوش کے ناخن میں۔ وزیر اعلیٰ KP علی امین گنڈاپور کہتے ہیں بانی PTI سے میری ہفتے میں 1 ملاقات ضرور ہونی چاہیے۔ میں ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ ہوں، وہ پارٹی کے سربراہ ہیں، ان سے مشاورت بہت ضروری ہے۔ بانی PTI کی پیرول پر رہائی کی درخواست پر رجسٹرار آفس کے اعتراضات کے ساتھ سماعت۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا وکیل کے ہمراہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش۔ لطیف کھوسا نے موقف اپنایا، موجودہ حالات میں بانی PTI کا باہر آنا بہت ضروری ہے۔ علی امین گنڈاپور ایک صوبے کی نمائندگی کرتے ہیں، انہیں بھی ملنے نہیں دیا جا رہا۔ توہین عدالت کی 7 درخواستیں آپ کے پاس زیر التوا ہیں، ہر درخواست پر اعتراض لگا دیے جاتے ہیں۔ قائم مقام چیف جسٹس نے ریمارکس دیے، جو اعتراضات لگے ہیں میں ان پر آرڈر پاس کر دوں گا۔ لاہور میں تیز رفتار ڈمپر بے قابو ہو کر الٹ گیا، 3 رکشے اور 2 موٹر سائیکلیں زخمی آئیں، 5 افراد جاں بحق 6 زخمی ہو گئے۔ حادثہ باغبان پورہ GT روڈ پر آخری منٹ سٹاپ کے قریب پیش آیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا اظہار افسوس، زخمیوں کو بہترین طبی سہولتیں فراہم کرنے کی ہدایت۔ کراچی میں 3 بچوں کا باپ ڈاکوں کی اندھادھند فائرنگ سے چھلنی ہو گیا۔ اورنگی ٹاؤن کا کاشف حسین اپنے خاندان کا واحد کفیل تھا، کلب لیول کی کرکٹ کھیلتا تھا۔ کاشف حسین کے قتل کا مقدمہ پیر آباد تھانے میں مقتول کے بھائی کی مدعیت میں درج کر لیا گیا۔ ناظم آباد گول مارکیٹ میں فائرنگ سے راشد نامی شخص جان سے گیا، بیٹی شدید زخمی۔ گلشن اقبال میں ڈاکوں کے ہاتھوں نوجوان قتل۔ نارتھ ناظم آباد میں ڈکیتی مزاحمت پر فائرنگ سے 2 بھائی زخمی ہوئے، ملزمان موٹر سائیکل چھین کر فرار ہو گئے۔ پنجاب میں جبری مشقت کے خاتمے اور بچوں سے مشقت لینے کے سدباب کے لیے صوبائی حکومت مؤثر قانون سازی کرے۔ پنجاب اسمبلی نے چائلڈ لیبر اور جبری مشقت کے خلاف قرارداد متفقہ طور پر منظور کر لی۔ قرارداد چیئرمین چائلڈ پروٹیکشن بیورو اور رکن صوبائی اسمبلی سارا احمد نے پیش کی۔
پاکستانی بھکاریوں کی مختلف ملکوں سے بے دخلی، وزارت داخلہ نے تفصیلات قومی اسمبلی میں پیش کر دی۔ بتایا 2024 سے اب تک 5402 پاکستانی مختلف ملکوں سے نکالے گئے۔ سب سے زیادہ بھکاری سعودی عرب نے رپورٹ کی۔ ملک کے بیشتر حصوں میں کل سے ہیٹ ویو کا خدشہ، محکمہ موسمیات نے خبردار کر دیا۔ جنوبی پنجاب، سندھ اور بلوچستان میں درجہ حرارت معمول سے 4 سے 6 ڈگری زیادہ رہنے کی توقع ہے۔ بالائی پنجاب، خیبر پختونخوا، کشمیر اور گلگت بلتستان میں درجہ حرارت 5 سے 7 ڈگری زیادہ رہ سکتا ہے۔ شدید گرمی کی لہر 20 مئی تک جاری رہے گی۔ 19 اور 20 مئی کو کشمیر، اسلام آباد، گلگت بلتستان میں بارش اور ژالہ باری کی پیش گوئی کی گئی ہے۔ بالائی علاقوں میں درجہ حرارت بڑھنے سے برف پگھلنے کی رفتار تیز ہونے کا خدشہ۔ بھارتی فوج کی مسلمان ترجمان بھی انتہا پسندوں کے نشانے پر۔ بھارتی فوج کی کرنل صوفیہ کو دہشت گردوں کی بہن قرار دے دیا۔ مدھیہ پردیش سے بھارتیہ جنتا پارٹی کے سینئر رہنما وجے شاہ نے کہا، مودی نے حملہ آوروں کی بہن کو ہی جہاز میں بھیج کر حملے کروائے۔ اس نفرت انگیز بیان سے حکومت شدید تنقید کی زد میں آ گئی۔ مدھیہ پردیش ہائی کورٹ نے ریاستی وزیر وجے شاہ کے خلاف مقدمہ درج کرنے کا حکم دے دیا۔ ARY نیوز کا پاک افواج کو خراج تحسین۔ خصوصی نشریات یوم تشکر میں ساحر علی بگا نے میری نغمے گا کر بہادر افواج کو سلام پیش کیا۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے کہا، ہم اپنے شہداء اور ان کے اہل خانہ کو نہیں بھولیں گے۔ بھارتی میڈیا نے فلمی رپورٹنگ کرتے ہوئے دنیا بھر میں بھارت کو رسوا کیا۔ گورنر نے جنگ کے دوران وسیم بادامی کی زبردست اینکرنگ کو بھی سراہا۔ اداکار جاوید شیخ، بہروز سبزواری اور زاہد احمد کی تاریخی فتح پر قوم کو مبارکباد۔ شفاعت علی نے روپ دھارا بھارتی نیوز اینکر ارنب گوسوامی کا چیخ چیخ کر حاضرین کو محسوس کیا۔ مصطفیٰ چودھری بنے بھارتی ریٹائرڈ جنرل بخشی، شائقین کو خوب ہنسایا۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں فتح دی۔ انڈیا نے ہمارا پانی بند کیا، ہم نے اس کی لائی بند کی۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ پر۔ آپریشن بنیادی مرسوس میں عظیم فتح پر بچوں کا بھی پاک فوج کو خراج تحسین۔ آپ بھی فون اٹھائیں اور اپنے احساسات اور جذبات کا اظہار کریں، پاک فوج کا شکریہ ادا کریں اور اپنے پیغامات اسکرین پر نظر آنے والے نمبر پر بھیجیں۔ غزہ کے علاقے خان یونس پر اسرائیلی حملے میں مزید 65 فلسطینی شہید ہو گئے۔ اسرائیلی فوج نے یورپی اسپتال پر بنکر بسٹر بم گرائے، جس کے باعث گڑھے پڑ گئے۔ بس زمین میں دھس گئی۔ زخمیوں کو نکالتے وقت بھی اسرائیل کی بمباری۔ روس، چین اور برطانیہ نے غزہ میں امداد کی تقسیم کے لیے امریکی اسرائیلی منصوبہ مسترد کر دیا۔ ناکہ بندی ختم کرنے کی اپیل۔ پاکستان نے مستقل اور غیر مشروط جنگ بندی کا مطالبہ کر دیا۔ سلامتی کونسل سے خطاب میں پاکستانی مندوب عاصم افتخار نے کہا، غزہ کے لوگ ناقابل تصور تکالیف کا سامنا کر رہے ہیں۔ بھوک کو بطور ہتھیار استعمال کیا گیا۔ غزہ سے فلسطینیوں کی بے دخلی منظور نہیں۔ اور پاکستان سپر لیگ کے بقیہ میچز کی تیاریاں تیز۔ پی سی بی نے شیڈیول جاری کر دیا۔ فرنچائزز کے بھی کھلاڑیوں سے مسلسل رابطے، اسکواڈ فائنل کرنا شروع کر دیے۔ ٹیبل پر کوئٹہ کی پہلی اور کراچی کی دوسری پوزیشن، پشاور، اسلام آباد اور لاہور کی ٹاپ 4 تک رسائی اگر مگر کا شکار۔ میچز کا آغاز ہفتے سے راولپنڈی میں ہوگا۔